رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے. ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہفتہ وار اجتماع پنجاب کے شہر جہلم میں جاری ہے، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے مجھ پر کم پڑھے، یعنی درود کم پڑھے یا زیادہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، جتنی دیر ہم درود پاک پڑھتے رہتے ہیں فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. جتنی دیر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. اب میں تھوڑا سا اس کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ جناب آپ جتنے درود پاک پڑھتے رہیں گے اتنے 1000 روپے ہم آپ کو دیتے رہیں گے، آپ پڑھتے رہیں، ہر درود پر 1000 روپے لیتے رہیں. اب آپ کی مرضی ہے کم پڑھیں یا زیادہ. پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے آپ پیسوں کا انتظام کرتے رہیں، ہم نے جانا کہیں نہیں، ہم درود پڑھتے رہیں گے، ہر درود پر 1000 روپے ملیں گے. جناب میں آپ کو نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں کہ آقا فرما رہے ہیں کہ ہر درود پر فرشتے رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. غور کریں کہ ہمیں پھر کتنے درود پڑھنے چاہیے. اور پھر سبحان اللہ، آج تو شب جمعہ ہے، یہ خاص درود پاک پڑھنے کی رات ہے، اور جو کل کا دن ہے جمعہ کے دن حدیث پاک کا مضمون ہے جو 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا بات ہے! ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. ایک بار محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول ہیں. امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت ذکر کی. آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ارباز کو اللہ کریم سے ملاقات کا بہت شوق تھا. آپ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. ایک دن دمشق کی جامع مسجد میں تھے، آپ نے نماز پڑھی اور پھر دعا کرنے لگے، یا اللہ پاک اب تو میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اب تو اپنی پاک بارگاہ میں
ہمیں حاضری کا شرف عطا فرما دے۔ فرماتے تبھی مجھے ایک نوجوان نظر آیا، بڑا حسین و جمیل تھا، سب چادر اوڑے ہوئے تھا، اور میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو تم بتاؤ میں کیسے دعا مانگوں؟ اس نے کہا آپ یوں کہیے اللہم حسن العمل وبلغ الاجل، یعنی اے اللہ پاک مجھے نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرما اور نیک کام کرتے کرتے موت کے مقررہ وقت تک پہنچا دے۔ صحابی رسول حضرت ارباز فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ وہ بندہ جو میرے سامنے ایک بڑی خوبصورت شکل والا حسین و جمیل نوجوان تھا، کہتا ہے میرا نام زنائیل ہے، میں فرشتہ ہوں، جن مسلمانوں کے دل میں غم ہو میں انہیں تسلی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ واپس کھڑا ہوا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ صحابی رسول حضرت ارباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شوق بھی رکھتے ہیں اور اسی لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ ہمیں بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یعنی جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے رب کریم بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا۔ اللہ سے ملاقات کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نا، تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ لوگ آخرت سے ڈر رہے ہیں، لوگ آخرت کی طرف جانے کا سوچتے میں بھی گھبرا جاتے ہیں۔ ہاں یقیناً مرنے کی دعا نہیں کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جناب اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہ ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم لوگ دنیا سے اتنی محبت کرنے لگے ہیں، حدیث پاک میں اس امت کی تباہی کو اور تنزلی کا جو سبب قرار دیا ایک لفظ ہے وہن۔ حدیث پاک میں آیا، اس کا معنی کیا ہے؟ حدیث پاک سنتے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا تمہاری تعداد بہت ہوگی مگر تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی، دشمن کے دل سے تمہارا روح ختم ہو جائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اس تنزلی کا سبب کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ سوال ہوا یا رسول اللہ علیہ السلام وہن کیا ہے؟ ذرا غور کریں نا، آج نبی پاک علیہ السلام کے دور میں چند سو مسلمان، چند ہزار مسلمان، اور ایک وقت آیا حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ موجود ہیں۔ آج تو 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان بتائے جاتے ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان، اس سے بھی زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ فرمایا وہن، عرض کیا گیا حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ناپسند رکھنا۔ پیارے اسلامی بھائیو، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جان دے دو وعدہ دیدار، جو عاشق رسول ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب تک زندہ رہیں گے سنت کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، اور جب وقت پورا ہوا تو جناب قبر میں سرکار کا دیدار ہونا ہے نا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ تو موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، موت سے کراہیت نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جناب اسے یہ انتظار ہو کہ کب نبی پاک کا دیدار ہوگا اور کب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دنیا کی محبت ایسی دل میں گھر کر گئی ہے کہ مرنے کی بات ہو تو بندہ گھبرا اٹھتا ہے کہ میری پراپرٹی، میرا مال، میرا سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ ایک بار ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ السلام سے بڑے کمال کا سوال کیا، کہتے حضور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آخرت کی طرف رغبت نہیں ہے، میری رغبت دنیا میں زیادہ ہوتی ہے، آخرت کی طرف ایسی رغبت نہیں ہو پا رہی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑے کمال کا جواب ارشاد فرمایا، ابھی ہم سب کے لیے ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ صدقہ دے کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنا مال آخرت کے لیے جمع کروا دو، کیونکہ بندے کا دل وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا سرمایہ ہوتا ہے۔ اب اس کو دنیا کی اگزامپل کے ذریعے سمجھیں، کوئی بندہ جہنم میں رہتا ہو، جس کی تباہی اور جس کی بربادی مقدر ہوتی ہے نا،
تو بندہ زندگی تو نیکیوں والی گزارتا ہے، مگر جب اس کا آخری وقت آنے والا ہوتا ہے وہ برائیوں میں لگ جاتا ہے، وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، تب جناب اعمال برے ہو جاتے ہیں، اور بندہ پھر اسی برے اعمال کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے نا، جب بھی برے اعمال کرنے کو جی چاہے تو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں میرا آخری وقت تو قریب نہیں آ گیا، کہ میں نماز پڑھنے والا، میں روزے رکھنے والا، میں درود پڑھنے والا، میں صدقہ خیرات دینے والا، یہ اچانک برائیوں میں کیوں مبتلا ہو رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے برائی کا ارادہ کر لیا گیا ہے اور اب اسی برائی پر میرا خاتمہ نہ ہو جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا پیاری دعا ہے، ذرا دوبارہ سنیے اس دعا کو۔ صدیق اکبر ہے نا، ہیں افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، دعا تو دیکھیں کیا دعا ہے۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاکا، یعنی اے اللہ میری عمر کو، زندگی میری آخری عمر کو زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنا، لاسٹ پارٹ آف دا لائف ہے وہ کمال کا بنا دے۔ اے اللہ میرے آخری اعمال کو سب سے بہترین اعمال بنا دے، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دے جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کیا پیاری دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بہترین دن کے ساتھ حاضری ہوگی، اللہ کی رضا کے ساتھ حاضری ہوگی، تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گا نا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑی کمال کی بات، اللہ کی اس امت پر مہربانی تو دیکھیں۔ ہم نے ایک فرشتے کی بات سنی، اس کا نام تھا زنائیل، اور اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے کہ میں زنائیل فرشتہ ہوں، اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں اگر کوئی غم پریشانی ہو تو میں اسے تسلی دیتا ہوں۔ آئے ہائے میرے رب کی کرم نوازی دیکھو کہ ایسا فرشتہ ہے دنیا میں جس کا کام ہی یہ ہے کہ کوئی غمگین ہے تو اسے تسلی دیتا ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو اسے راحت دیتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے فرشتوں کا ساتھ نصیب فرمائے کہ جب ہم غم میں ہوں تو ہمیں تسلی مل جائے، ہمیں راحت کا سامان کر دیا جائے۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ فرشتوں والا کام ہے۔ مبارک ہو ان مسلمانوں کو جو غم زدوں کو تسلی دیتے ہیں، جو تکلیف والوں کو راحت دیتے ہیں، جو پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے فرشتوں کی بھی یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب وہ سوچے جو لوگوں کو غمگین کرتا ہے، وہ جو لوگوں کو ٹینشن دیتا ہے، جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے، وہ اپنا انجام دیکھ لے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا، سکون پیدا کرنے والا بنا دے، اور لوگوں کے دلوں سے تکلیف نکالنے والا بنائے۔ آمین۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں دعا مانگنے پر بات چل رہی ہے۔ آج کا جو بیان کا موضوع ہے نا بڑا یونیک ہے۔ آج بیان میں کچھ ایسے اعمال بیان کیے جائیں گے جس میں ہم فرشتوں کی دعائیں لے سکتے ہیں۔ ہاں، فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، ہے نا کمال کی بات۔ ایک بڑا خوبصورت، یوں سمجھیے اللہ کی بشیت اور اس کی بارگاہ کا اصول سنیے کہ دعا کے متعلق ایک رول یہ ہے کہ اس زبان سے دعا مانگی جائے جس سے ہم نے گناہ نہیں کیا، ایسی دعا فوراً اثر لاتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا۔ حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، مگر آپ عاجزی کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ایسی زبان کہاں سے لاؤں جس سے میں نے گناہ نہ کیا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو پرابلم ہی ہے، ہماری زبانیں ہمیں پتہ ہے کیسی ہیں، کتنی غلطیاں کی، کتنی برائیاں کی، کتنے جھوٹ، کتنی غیبت، نہ جانے کیا کیا زبانوں سے نکل گیا، ہم وہ زبان کہاں سے لائیں؟ یعنی گویا یہ سوال ہمارے لیے حضرت موسیٰ نے کر لیا کہ اے اللہ تو فرماتا ہے ایسی زبان سے دعا کر جس زبان سے گناہ نہ کیا ہو، اے مولا میں وہ زبان لاؤں کہاں سے؟ کیا پیارا جواب آتا ہے، ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ دوسروں کی زبان سے دعا کروایا کرو کیونکہ اس زبان سے تم نے کوئی گناہ نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ میرے لیے کوئی اور دعا کرے، میں نے اس کی زبان سے میں نے تو گناہ نہیں کیا نا، اس نے اپنے لیے گناہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے
تو اس کے کام بن جاتے ہیں، اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ جب ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازوں کے بعد مسجد کے اندر، محفلوں کے بعد، اجتماع کے اندر تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، سب مسلمانوں کے لیے خیر کی دعائیں کی جاتی ہیں، کیونکہ اس زبان سے اگر دعا ہو رہی ہے اس بندے کے لیے جس بندے کی طرف سے ادھر گناہ نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تو ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، مثال کے طور پہ آپ کو پتا چل جائے کہ میرا کوئی بھائی بیمار ہے، میں دعا کروں اے اللہ اس کو شفا دے دے۔ پتا چلا کوئی قرضے میں ہے، اس کے قرضے اترنے کی دعا کروں۔ معلوم ہوا کہ کوئی کسی پریشانی میں ہے، میں اس کے بغیر کہے اس کے لیے اکیلے میں دعا کرتا رہوں، کیونکہ میری زبان نے اس کے لیے گناہ نہیں کیا، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہونے لگ جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ بھی آپ آگے سنیں گے کہ آپ جب کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا، آپ کے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی پرابلم بھی حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا ہے۔ لیکن یہ بات تو ہو گئی بندوں سے، کسی بندے کو کہوں اس وقت وہ یاد کرے، دوسرا یاد رکھے نہ رکھے، مگر ایسا ہو جائے کہ میرے لیے فرشتے دعا کریں، وہ تو پاک و صاف ہے نا۔ بندوں کی زبانیں تو گناہوں سے آلود ہیں، ٹھیک ہے میں نے گناہ نہیں کیا، مگر ان کی زبانوں سے تو اپنے گناہ ہوئے ہیں نا، مگر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آج میں آپ کو ایسا فارمولہ بتانے والا ہوں کہ اللہ کے معصوم فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، تو کمال ہو گیا نا۔ تو آئیے اب آج کچھ اعمال سن لیں، اور وہ اعمال ہم نے آج سے کرنے شروع کر دینے ہیں۔ اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے فلاں بزرگ دعا فرمایا، فلاں میرے والد صاحب نے دعا کی، فلاں عالم دین سے میں نے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو آ کر بتائے کہ میرے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، مزہ آ جائے گا نا، سبحان اللہ، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب سنتے جائیے، سبحان اللہ، فرشتوں کی دعائیں لینے کے اب میں چند طریقے بیان کر۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ، یہ کون سے فرشتے ہیں؟ حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ یہ فرشتوں کی بھی اور ٹاپ لیول کی مبارک جماعت ہے۔ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے للذین تابوا واتبعوا سبیلک، فرمایا جو توبہ کرے اور تیرے راستے کی پیروی کریں۔ تو سبحان اللہ، پتا چلا کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں، حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ یا اللہ ان کی بخشش بھی فرما، انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اے توبہ کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے بار بار توبہ کرنے والوں آپ کو مبارک ہو۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پتا چلا بندہ جو کثرت سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کتنی بار توبہ کرتے ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، زبان پر دن میں کتنی بار استغفار پڑھتے تھے، حالانکہ میرے آقا بخشے بخشائے ہیں، میرے آقا معصوم ہیں، آپ سے گناہ ہونا ممکن نہیں ہے، مگر اللہ اکبر، آپ تو وہ ہیں جن کے صدقے میں اور آپ بخشے جائیں گے۔ مگر آپ ایک روایت کے مطابق دن میں 70 بار اور ایک روایت کے مطابق دن میں 100 بار استغفار پڑھا کرتے تھے، اور آج پورا دن گزر جاتا ہے، ہماری زبان پر استغفر اللہ نہیں آتا، اور جناب توبہ کے الفاظ نہیں آتے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ پاک کا ہو جائے سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے۔ ارے جو توبہ کرے اور اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے تو پھر تو سارے معاملات حل ہو گئے نا، کیونکہ جو اللہ کا ہوا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ تو کاش میں پتہ چل جائے کہ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ پاک کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پاک کا محبوب ہو جائے اسے یہ رتبہ ملتا ہے کہ سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے، نہ اس کی دنیا میں کوئی کمی رہتی ہے، نہ آخرت کا خطرہ باقی رہتا ہے۔ تو آج سے اپنی زندگی کے معمول میں توبہ کو شامل کریں، اور توبہ صرف گالوں پر چپت مانگنے کا نام نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، نہیں، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی والے انداز میں توبہ کرنی ہے، اور یہ نیت بھی کرنی ہے کہ آگے گناہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے گناہ اگر ہو جائیں،
ہم سے قابو نہ رہے، شیطان پھر لگا دے گناہ میں، پھر توبہ کرے۔ یہ توبہ کرنے کو نہیں چھوڑنا۔ جملہ سنا میں نے کہ اگر گناہ عادت بن گئی ہے تو توبہ کو دستور بنا لو، ایسا نہ ہو کہ گناہ ہوتے رہیں۔ بعض اوقات شیطان اتنا مردود ہے کہ توبہ کرنے سے روکتا، پتہ کیسے؟ یار توبہ کا کیا فائدہ، تو نے پھر گناہ کرنا ہے، تو نے پھر گناہ کرنا ہے، اب چھوڑ دے توبہ، کتنی بار توبہ کرے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آج آپ سے گناہ ہوا ہے، آپ نے آج ہی توبہ کر لی، کیا گارنٹی ہے کہ اگلے گناہ سے پہلے آپ زندہ رہیں؟ ہو سکتا ہے موت آنے والی ہو، توبہ تو ہو جائے نا، توبہ میں تاخیر کیوں کرنی ہے؟ اچھا کبھی کہتا ہے توبہ میں کیا جلدی ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اور کیا کرنا ہے، ابھی تو موج کر لو۔ اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں، مجھے بتائیں کہ ہر نوجوان کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچے؟ میں پرسوں گجرات میں تھا، اور گجرات میں نے 22 سال کے نوجوان کی قبر پر فاتحہ پڑھا۔ 22 سال کا نوجوان، آپ یہاں بھی مرتے ہوں گے، جوان جاتے ہوں گے، بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے، تو کبھی شیطان کے اس بار میں نہ آئے توبہ تو بعد میں کر لیں گے، بڑھاپے میں نہیں، توبہ کرتے رہیے۔ یہ توبہ کی برکت ہوگی انشاءاللہ کہ ایک دن مکمل گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ رسمی توبہ نہ ہو، ندب التوبہ، توبہ شرمندگی کا نام ہے، شرمسار ہو، بندہ گلٹ فیل کرے، ہاں مجھ سے ہو گئی غلطی، میں غلطی کر رہا ہوں، میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، کچھ آنسو بھی بہیں، کچھ شرمندگی بھی ہو، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسی برکتوں کے دروازے کھلتے۔ بڑا پیارا مجھے شعر یاد آ گیا، مولانا حسن ادا خان صاحب کا شعر ہے کہ ندامت جو ہے نا بڑی کام کی چیز ہے۔ ندامت حشر میں آسیوں تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ تو شرم تو آئے نا بندے کو اپنے گناہ سے کہ مجھے رب اتنا دے رہا ہے، اتنا نواز رہا ہے، میری اوقات سے بڑھ کر دے رہا ہے، میں اسی کو ناراض کر رہا ہوں، میں اسی کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ ارے دنیا کا دستور ہے کہ کوئی مجھ پر مہربانی کرے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کوئی قرضہ دے دے، کوئی نوکری دلا دے، کوئی مصیبت میں کام آئے، ہم کہتے ہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا، اس نے میرا ساتھ دیا تھا، یہ مصیبت میں کام آیا تھا، اس نے مجھے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ارے دنیا میں تمہارا کوئی ہاتھ پکڑ لے تم اسے ناراض نہیں ہونے دیتے۔ مجھے بتاؤ نا، جس رب نے آج تک پیدا ہونے سے لے کر اب تک نوازا ہی نوازا ہے، اسے ناراض کرنے میں کیوں خیال نہیں آتا؟ ہمیں کیوں شرم نہیں آتی؟ اور اگر غلطی ہو جائے پھر آنسو کیوں نہیں بہتے کہ مولا پھر غلطی ہو گئی، تیرا بندہ ہوں، معاف کر دے۔ اللہ ہمت بھی تو دے، طاقت بھی تو ہی عطا فرما کہ میں تیری نافرمانی نہ کروں۔ اے اللہ نافرمانی کرنا چاہتا نہیں، شیطان لگا دیتا ہے، کہو نا اللہ سے، بات تو کرو رب سے، شرمندگی کا اظہار تو کرو، یقین کرو وہ ایسا قریب ہے۔ ایک سچی توبہ مل گئی تو پھر کیسا بیڑا پار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ زیرو، نل اینڈ وائڈ۔ دنیا میں لوگ نہیں بھولتے، ہاں ایک غلطی کر لو سب یاد رکھتے ہیں، 10 سال بعد یاد دلاتے ہیں، یار 10 سال پہلے اس کا یہ معاملہ ہوا تھا۔ کوئی بندہ ہمارے بارے میں پوچھے نا کہ یار یہ بندے سے کاروبار کر لوں، رشتہ کر لوں، جناب کہتے نہیں یار 15 سال پہلے ایک معاملہ تو ہوا تھا، چیک کر لو بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ لوگوں نے وہ پرانی غلطی یاد رکھی ہے، حالانکہ اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم ٹھیک بھی ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے ہم نے توبہ بھی کر لی ہو سکتا ہے وہ عادت نہ رہی ہو، مگر دنیا والے بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے رب کی شان دیکھو، جب بندہ
سچی توبہ کرتا ہے اللہ ان اعضاء کو بھلا دیتا ہے جن اعضاء نے یہ گناہ کیے تھے، اللہ اس زمین کو بھلا دیتا ہے جس زمین پر کھڑے ہو کے گناہ کیے تھے، بلکہ سبحان اللہ جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں جنہوں نے یہ گناہ لکھا تھا، اللہ وہاں سے بھی گناہ کو فارغ معاف کروا دیتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ان فرشتوں کو بھی بلا دیا جاتا ہے، اس بندے کا کوئی گواہ باقی نہیں بچتا۔ بلکہ سنیے، اگر سچی توبہ ہو، اللہ مہربان ہو جائے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ یہ ہے توبہ، مگر افسوس یہ ہے ہم توبہ کی طرف آتے نہیں۔ اور آج آپ نے ایک اور توبہ کی فضیلت سن لی کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے فرشتے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ارے اس کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ توبہ کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ پھر تو وارے نیارے ہو گئے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور عمل جو ہم روزانہ کر سکتے ہیں، روزانہ فرشتوں کی دعائیں، اور ایک بار نہیں، دن میں 5 بار فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہو گیا نا کام پکا، 5 بار فرشتے دعائیں کریں گے۔ سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے پہلی صف، جماعت کی جو پہلی صف ہے نا، فرسٹ رو، جو اس نماز اس میں پڑھتا ہے اس فرسٹ رو والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یعنی جو بندہ پہلی صف پہ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ مبارک ہو ان لوگوں کو جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ مگر آج تو حال یہ ہے کہ جناب نماز میں آخری صف میں پہنچ جانا بڑی بات ہے، آخری رکعت میں پہنچ جائے تو بڑی بات ہے۔ کئی لوگ تو مسجد جاتے ہی نہیں، کئی لوگ تو نماز بھی قضا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ روزانہ 5 بار ایک موقع مل رہا ہے، پہلی صف حاصل کر لیں، انشاءاللہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، فرشتے دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہ رحمت نازل کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جماعت کی فضائل بیان فرمائے صحابہ کے سامنے، اور پہلی صف کی خاص فضیلت بیان کی۔ صحابہ نے پتہ ہے کیسا اثر لیا؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ اب کراؤڈ ہونے لگ گیا، پہلی صف کے لیے رش بڑھ گیا، بلکہ وہ صحابہ جن کا گھر دور تھا انہوں نے گھر بیچا اور مسجد نبوی کے قریب گھر لے لیا تاکہ پہلی صف مل جائے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا شوق تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں مل جائیں۔ اب جب لوگ زیادہ ہو گئے، کچھ لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی، تو آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی اب انہیں تسلی دی گئی کہ اگر پہلی صف نہیں مل رہی، گھر دور ہے، آنے میں وقت لگ رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں نیتوں، ثواب نیتوں پر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اگلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے، اور اس پر کچھ مخفی نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کا جذبہ دیکھیں، پتا چلا کہ پہلی صف میں رحمتیں بٹ رہی ہیں، پہلی صف کی فضیلت اعلیٰ ہے، پہلی صف پہ رحمتیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے گھر بیچنا شروع کر دیے۔ مگر آج سچ بتائیں، کس کا خیال ہوتا ہے کہ یار گھر لوں تو کسی عاشق رسول کی مسجد کے قریب لوں؟ انفارچونیٹلی جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں نا، یہ بڑا تکلیف دہ جملہ ہے، مگر جو سوسائٹیز میں اور بڑے علاقوں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آج کل مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے علاقے میں مسجد کے برابر یا مسجد کے قریب کے گھر کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ لوگ پسند نہیں کرتے کہ مسجد کے قریب گھر ہو، یار آواز آئے گی زیادہ، شور آئے گا، مشکل ہوگی۔ اللہ اکبر، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ گھر بیچ کر کسی اچھی عاشقان رسول کی جو مسجد ہے اس کے قریب جا کر گھر لیا کہ روز جماعت سے نماز پڑھوں گا، میرے گھر میں اذان کی آواز آئے گی، درود و سلام کی آواز آئے گی، میرے بچے جائیں گے تو انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے۔ مبارک انہیں جنہوں نے یہ خوبصورت فیصلہ کیا۔ مگر انفارچونیٹلی آج اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مسجد کے قریب گھر پسند نہیں کرتے۔ ارے کیسے لوگ ہو گئے! نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی صف میں جماعت پڑھنے والوں کو مبارک ہو کہ جن پر فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سوچیں گے یار پہلی صف کیسے ملے گی؟ بالکل مل سکتی ہے، جس کا ذہن بن جائے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، جا کر پہلے بیٹھیں، آپ کو پہلی صف مل جائے گی۔ اگر مثال دیتا ہوں، ہم جمعے کے ایک حدیث پاک آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی کئی بار بیان کیا، جمعے کا حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو جمعے کو سب سے پہلے آتا ہے
جمعے کی نماز میں سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آئیں گائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر آنے والوں کو بکری صدقہ کرنے کا ثواب، پھر فرمایا مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، آخر میں انڈے کا ثواب، یعنی ثواب کم ہوتا گیا۔ اگر چندی لوگ ہیں جو شروع میں آتے ہیں، باقی تو بالکل آخری خطبہ چل رہا ہوتا ہے جب آتے ہیں۔ اب میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اونٹ آج کل کتنے کا آتا ہو؟ 4-5 لاکھ کا تو ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کوئی ایک جامع مسجد میں اعلان ہو جائے کہ پہلی صف جمعے میں جو لوگ ہوں گے سب کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، دوسری صف والے گائیں، تو گائیں میرا خیال ہے شاید 3 لاکھ کی ہوگی، 3 لاکھ دیے جائیں گے، اگلی صف جو ہے اس کو جناب بکری ہے تو چلیں 50-50 ہزار دیے جائیں گے، چوتھی صف والوں کو 2-2 ہزار دیے جائیں گے۔ سچ بتاؤ پہلی صف میں جگہ ملے گی آپ کو؟ فجر سے لائنیں لگی ہوں گی۔ حالانکہ نبی پاک کا وعدہ ہے کہ پہلے آنے والوں کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے، مگر مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ اور آج آپ نے سن لیا کہ اگر فرشتوں کی دعائیں لینی ہیں تو سبحان اللہ مسجد میں جا کر پہلی صف میں نماز پڑھیں۔ ارے یہاں پہلی صف تو دور کی بات، جماعت سے نماز پڑھنے کا ذہن نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال کرے، یعنی جماعت میں نماز ہو گئی اب دعا کرے، تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کی حاجت پوری ہونے سے پہلے وہ واپس لوٹ جائے۔ آئے ہائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اب حاضر ہو گئے نا، اب اس کو دنیاوی انداز سے سمجھے۔ آپ کے گھر میں کوئی بندہ ہے، آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے کہ یار گھر آیا ہے مہمان راضی ہو کر جائے، خوش ہو کر جائے، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ، جو 5 بار اللہ کے گھر کا مہمان بن رہا ہے وہ کریم کیسے خالی لوٹا ہے؟ وہ کیوں نہ خوش فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ آج کل لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نہیں جاتا۔ ارے ہماری اوقات کیا ہے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو جو نہیں جاتا اسے رونا چاہیے کہ مجھے بلایا نہیں جا رہا۔ مجھے بتاؤ نا، آپ کی اور میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ جناب آپ کے گھر میں آنا، آپ کہیں گے آپ کون ہیں؟ میں تو نہیں جانتا، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ جب میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں، جو صرف جمعے کی نماز میں جاتے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ پورا ہفتہ مجھے بلایا نہیں جاتا۔ بلکہ ایسے بھی بدنصیب ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید کی نماز میں جا رہے ہیں۔ سوچیں کہ ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ میرا پڑوسی، میرا ملازم 5 بار مسجد میں بلایا جا رہا ہے، اللہ 5 بار اسے مہمان بنا رہا ہے، اور مجھے کئی دن گزر گئے، مجھے توفیق نہیں مل رہی کہ میں مسجد میں جاؤں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، علماء نے یہاں تک فرمایا، حدیثوں میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ بندے کا ایمان چیک کرنا ہو کہ کتنا مضبوط ہے تو یہ دیکھو مسجد کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ غور کر لیں ہمارا مسجد سے تعلق کیسا ہے، کتنی دوستی ہے مسجد سے۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ مچھلی کیسے ہوتی ہے پانی کے اندر؟ ریلیکس، موج میں، پانی اس کا گھر ہے۔ فرمایا منافق ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے، بے چین، بے کل۔ اب اپنے آپ کو چیک کر لے، سارے جو یہاں بیٹھے ہیں، جو لائیو میرا بیان سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، ایچ اینڈ ایوری بڈی چیک ہمسیلف، اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ جب مسجد میں جاتا ہوں دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سکون، اطمینان، مزہ، رحمان کے گھر میں آ گیا پھر تو ٹھیک ہے۔ اور مسجد میں جاتے ہی بے چینی، ابھی دیکھ رہے ہیں یار جب کب جماعت ہوگی، ابھی نماز ختم ہوئی، دعا سے پہلے آدھی مسجد خالی، بھاگ رہا مسجد سے، چین نہیں آ رہا۔ بلکہ اگر کبھی امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں، انسان ہے نا امام صاحب بھی، کبھی لیٹ ہو گئی جماعت، وہ نماز کے بعد امام صاحب کو پکڑ لیں گے، حضرت وہ 2 منٹ آپ نے آج لیٹ جماعت شروع، وہ آپ نے آج 1 منٹ دعا لمبی کر لی، کمال ہے یار، 2-3 منٹ آپ کے مسجد میں زیادہ گزر گئے، آپ کو ٹینشن ہو گئی۔ اچھا یہ 2 منٹ کا اعتراض کرنے والا باہر چائے کی ہوٹل پر 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا، نو پرابلم، مسجد میں 2 منٹ کیوں زیادہ ہو؟ کیجئے، کوئی پرابلم ہے؟ مجھے کیوں اللہ کے گھر میں مزہ نہیں آ رہا؟ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ صرف جماعت نہیں، صرف نماز نہیں، ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کے کونے میں بیٹھ جائیں اور باتیں کریں اللہ سے عرض کرے کریم کے گھر میں آئے نا، رحمان کے گھر آئے، اب اللہ سے کہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور اب اللہ سے وہ کوئی سوال کرے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ ارے مسجد میں بیٹھ کر باتیں کیا کرو اللہ سے کہ اللہ میں تھک گیا، اے مالک میں پریشان، اے مولا میں بیمار، میرے گھر میں میری ماں بیمار، اے اللہ علاج نہیں ہو رہا، مالک پیسے نہیں ہیں، اے اللہ قرضہ نہیں اتر رہا، اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ ارے جو بھی مسئلہ ہے آپ کا
بات کرو نا اللہ سے. دینے والا وہ ہے, نوازنے والا وہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جو بندہ اللہ کے گھر میں کونے میں بیٹھ کر آنسو بہائے, کیا کریم اسے خالی لوٹا دے گا؟ سچ بتاؤ, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر رونا شروع کر دے, آپ کا مہمان ہو اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے رونا شروع کر دے اور کہے میں پھنس گیا, میرا مسئلہ ہو گیا, کیا کرو گے؟ ہاتھ پکڑ کے باہر نکالو گے کہ جاؤ بھائی تمہارا مسئلہ ہے, میرا نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یار گھر میں آ گیا ہے, گھر میں آ کر رو رہا ہے, میں کیسے باہر نکالوں, اب تو کچھ کرنا پڑے گا. ارے آپ اپنے مہمان, روتے مہمان کو گھر سے باہر نہیں نکالتے. اگر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رونا شروع کر دوں اور اللہ سے عرض کرنا شروع کر دوں کہ مولا پریشان ہوں, مولا دکھی ہوں, اے اللہ مکہ مدینہ دیکھنا ہے مگر اسباب نہیں ہیں, اے مولا میں قرضے میں ڈوب گیا, مولا نوکری نہیں مل رہی, اے پروردگار فلاں میرا مسئلہ, سب کے پاس چلا گیا, کسی نے حل نہیں کیا, اے اللہ تھک کے تیرے دربار میں آ گیا ہوں, اے اللہ میں نے اٹھنا نہیں ہے, تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں, اے کریم میرا مسئلہ حل فرما دے. بتاؤ کیا وہ خالی لوٹا دے گا؟ ایسا پاسبل نہیں ہے, وہ ضرور کرم فرمائے گا. مگر ہمارا پرابلم ہی تو یہی ہے, ہم سب کے پاس جاتے ہیں, ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں, وہ اپنے رب عز و جل کو نہیں بتاتے, اس سے باتیں بھی نہیں کرتے. حالانکہ دنیا والے کچھ نہیں کرتے, یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں. سب کو بتاتے ہو نا میرا یہ مسئلہ ہے, میرا وہ مسئلہ ہے. آج میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, دنیا والوں کو مت بتایا کریں کہ کیا مسئلہ ہے, کوئی حل نہیں کر سکتا. الٹا بعد میں انجوائے کرتے ہیں. ہاں بتاتے ہیں لوگوں کو, آیا تھا میرے پاس, وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے نا, اس کے گھر کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ پرابلم ہے, مدد مانگنے آیا تھا, مشورہ لینے آیا تھا. لوگ ہمارے پرابلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم ہیں دنیا والوں کو اپنے مسئلے بتاتے. کیوں بتانا ہے کسی کو؟ میں جانوں, میرا رب جانے. وہ کریم فرما رہا ہے نا, ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اس کا در کھلا ہوا ہے, مگر میں ہوں کہ اس کی بارگاہ میں جا نہیں رہا. ایک بار جا کر تو دیکھو, پکار کر تو دیکھو, لو لگا کر تو دیکھو, پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. تو آج ہم نے سنا کہ سبحان اللہ, پہلی صف والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور سبحان اللہ, یہ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں نا, ایک حدیث پاک کے مطابق تنہا نماز پڑھنے سے با جماعت نماز پڑھنا 27 درجے بڑھ کر ہے, ملٹی پلائی بائی 27 ٹائمز آپ کی ایک نماز ہو جاتی ہے. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ کوئی آئٹم بیچتے ہیں, آپ کپڑا بیچتے ہیں, آپ فروٹ بیچتے ہیں, آپ کا جو بھی کاروبار ہے, اناج بیچتے ہیں, اور آپ کو کوئی کہے کہ جناب جہلم میں بیچو گے تو 1000 روپے کا بکے گا, اور جناب کراچی جا کر بیچو گے تو 27,000 روپے کا بکے گا. بتاؤ کیا کریں گے ہم؟ کراچی چھوڑے یورپ چلے جائیں گے. کسی اور 27 گنا ڈبل ہوتا ہے, لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ملٹی پلائی بائی 27 ٹائمز. مگر آج اذان ہو رہی ہے, مسجد قریب ہے, جانے کی توفیق نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, کاروباری بنے نا. دنیا میں جس طرح ملٹی پلائی ہونے کا خیال ہے, دنیا میں جس طرح نفع سمجھ آتا ہے, اس طرح نیکیوں کا بھی تو نفع بڑھائیے, نیکیوں کو بھی تو ملٹی پلائی کیجیے. ایک اور عمل, اللہ اکبر, جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک بندہ جب تک اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے, تو جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو, اللہم ارحمہ, اے اللہ پاک اسے بخش دے, اے مالک کریم اس پر رحم فرما. وہی والی بات ہوگی, نماز پڑھ کے بھاگنا نہیں ہے. کریم کے گھر گیا ہوں تو دعائیں لے کر آؤں گا فرشتوں کی, اب تو جھولی بھر کے آؤں گا, تو وقت نکالا کریں, نماز کے بعد بیٹھ جائیں اسی جگہ پر, ذکر و اذکار کرتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں, درود پڑھتے رہیں, تلاوت کریں. جب تک بیٹھے ہیں, باوضو بیٹھے ہیں, فرشتوں کی دعائیں آپ کو ملتی رہیں گی. سبحان اللہ. اب ایک اور بڑا کمال کا کام, یہ تو ہو گیا ذرا نماز کا, مسجد کا, اب ذرا سوشل کا بڑا کم ہو گیا. یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, راوی کون ہیں؟ مولا علی راوی ہیں. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب مسلمان اپنے
کرنی چاہیے. عیادت کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملتی تھی نا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، چاہے مدینے کے کنارے پر، آخری کنارے پر اس کا گھر کیوں نہ ہوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. کیا پیاری ادائیں ہیں میرے آقا کی. کاش. اچھا ہم عیادت کرنے کس کی جاتے ہیں؟ وہ سیٹھ صاحب بیمار ہو گئے، ذرا جائیں گے تو راضی ہو جائیں گے، تو بعد میں کاروبار ملے گا، ذرا نام ہو جائے گا. اچھا تعلق تو ضروری ہے نا. یعنی ہماری عیادت اور جنازے بھی وہی والے اچھے لگتے ہیں جس میں ہمارا کوئی نہ کوئی مطلب ہو. غریب کی عیادت کون کرتا ہے؟ جب نہ عام نمازی کی عیادت کون کرنے جائے گا؟ اس کے جنازے میں کون جائے گا؟ اور سیٹھ صاحب کے گھر میں جنازہ ہوا، لائنیں لگی ہوئی ہیں. اچھا ادھر ایک اور کہانی چل رہی ہوتی ہے، جنازے کی فکر نہیں ہوتی. سیٹھ صاحب سے ملنا ضروری ہے، ان کو منہ دکھا دے کہ میں آیا تھا. اچھا میں نے تو کئی بار دیکھا ملاقات کر کے پیچھے سے نکل گئے، جنازے میں بھی نہیں رکے. کام پورا ہو گیا نا، حاضری لگا دی، تو اصل مقصود جنازہ تو تھا نہیں، جنازہ نہیں تھا، شیخ صاحب کو چہرہ دکھانا تھا. اللہ اکبر. انما الاعمال بالنیات. پھر ثواب کی نیت کہاں گئی؟ اللہ کی رضا کی نیت کہاں گئی؟ اپنے دل سے پوچھیں کیا یہ نیکی کے لیے کیا تھا میں؟ یہ جناب کسی مطلب کے لیے نہیں جاؤں گا تو برا لگے گا، ارے جناب نہیں جائیں گے تو ان کو برا لگ جائے گا، تو یہ تو مطلب آپ نے فارمیلٹی پوری کی نا اجر کی نیت سے. تو کبھی کبھی ایسے لوگوں کی بھی عیادت کریں جن سے کوئی گہرا تعلق نہ ہو، مسجد کے نمازی ہوں، کوئی مزدور ہو، آپ کا کوئی ملازم ہو، چلے جائیں اس کے گھر پہ، وہ حیران ہو جائے گا. آدھا غم تو اس کا ادھر ہی دور ہو جائے گا کہ میرے سیٹھ صاحب میرے گھر آ گئے. نہیں میرے پیار، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. پتہ چلا کسی ملازم کے والد کا انتقال ہوا، وہ کہتے سارے گھر والوں کو لے آؤ، میں مل کے دعا کر دیتا ہوں. خود نہیں جا رہے، ان کو بلا رہے کہ آؤ میں نے دعا کرنی ہے، سارے میرے پاس حاضری دو. کمال ہے بھائی، سیٹھ صاحب کو مشکل ہوگی آپ کے گھر آنے میں. نبی پاک مدینے کے آخری کنارے تک چل کر جائے. جس کے میں اور آپ امتی ہیں ان کا انداز دیکھیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے. روایت میں ہے ایک مرتبہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، وہی فرمائی، اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ روز قیامت تمہاری نیکیاں تمام مخلوق کی نیکیوں کے برابر ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، مولا میں بالکل چاہتا ہوں. ارشاد ہوا، اے موسیٰ اگر تم یہ چاہتے ہو تو مریضوں کی عیادت کرو اور غریبوں کے لیے کپڑوں کا اہتمام کیا کرو. حضرت موسیٰ نے یہ دونوں کام اپنے اوپر لازم کر لیے. تمام مخلوق کی نیکیوں کے برابر نیکیاں مل سکتی ہیں، مریضوں کی عیادت اور غریبوں کو کپڑے پہنائیں، کپڑے دے. دیکھیے وہ نیکیاں ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا ہمارا. آج میں ان نیکیوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو کر کے ہم فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن سکتے ہیں. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عیادت کرنا کتنا کمال کا کام ہے اور کتنا ضروری ہے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ عرض کرے گا، اے میرے رب کریم تو رب العالمین ہے، سے پاک ہے، بیمار ہونا تو تیری شان نہیں. اے رب کریم جب تو بیمار ہونے سے پاک ہے تو میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی. اگر تم اس کی عیادت کرتے تو ضرور میری رضا کو وہاں پاتے. اتنا اہم کام ہے. اللہ کرے کہ آج سے ہم یہ کرنے والے بن جائیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ پیٹھ پیچھے دعائیں کیا کریں، دیگر مسلمانوں کے لیے دعائیں کیا کریں. اب حدیث سنیے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، بندے کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی دعا مقبول ہے. اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب جب یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمینہ ولک بمثل، یعنی اللہ پاک تمہاری دعا قبول فرمائے اور جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا اللہ تجھے بھی ویسا ہی عطا فرما دے. واہ بھائی واہ، کام ہو گیا نا. میں کسی کی روزی کی برکت کی دعا مانگوں، فرشتہ کہے گا اللہ تیرے لیے بھی قبول فرمائے. میں کسی کی بیماری کی شفا مانگوں، فرشتہ کہے گا اللہ تیری بھی بیماری دور کر دے. یعنی میں کسی کے لیے مانگ رہا ہوں، فرشتہ میرے لیے مانگ رہا ہے، میرا تو کام بن گیا. تو سب کے لیے دعا مانگا کریں. اور سبحان اللہ، صحابہ کرام کا یہ انداز تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 360 دوست تھے. آپ کی عادت تھی کہ آپ ان سب دوستوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کی زوجہ نے پوچھا، یہ آپ اتنی لمبی محنت کیوں کرتے ہیں؟ 360 دوستوں کے لیے روزانہ دعا کرنا آسان تو نہیں. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ میں
حدیث انہوں نے فرمایا جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک نے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو کہتے ہیں وَلَكَا بِمِثْلٍ ذَلِكَ، یعنی جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا اللہ ویسا ہی تجھے عطا فرمائے۔ تو آج سے جب کسی کے بارے میں پتا چلے، ہمارے امیر علیہ سنت تو کمال کی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کبھی میں گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں نا، میرے قریب سے کوئی موٹر سائیکل والا گزرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو خیر سے پہنچا دے۔ کوئی سائیکل والا گزرتا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں، میں چلتے چلتے جو نظر آ رہا ہے ان کو جانتا نہیں مگر ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہے، اور یقین کریں جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے نا، آپ کے دل میں نرمی آئے گی، آپ کے دل میں عاجزی آئے گی، آپ کے دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی آئے گی۔ کسی طالب علم کو دیکھیں، دعا کریں اللہ اس کو عالم با عمل بنا دے۔ کسی بچے کو دیکھیں، دعا کریں اللہ اس ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے اللہ ان بچوں کی خیر فرما۔ کسی کی دکان پر گئے، بغیر اس کو بتائے دل میں دعا کی اللہ اس کی روزی میں برکت دے دے، اے اللہ کسی بھی ہاسپٹل میں گئے، ہم ہاسپٹل میں نارملی اپنے مریض کو دیکھنے جاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو باقی مریضوں کے لیے بھی دعا کرے اللہ اس اسپتال میں جتنے مریض ہیں سب کو شفا دے دے۔ ارے میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں، کیا وہ ایک مریض کو شفا دے سکتا ہے؟ وہ چاہے تو لمحے بھر میں دنیا کے سارے مریضوں کو شفا دے سکتا ہے، مگر اگر میرے دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، میں دوسروں کے لیے دعائیں کرتا جا رہا ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ محبتیں پیدا ہوں گی، نرمی پیدا ہوگی۔ آپ کے علاقے میں مغرب ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا دن گزر جاتا ہے، تو ان روزوں کو اپنائیے اور سبحان اللہ روزانہ سحری کر کے فرشتوں کی دعائیں لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرشتوں کی دعاؤں کا ہمیں جو ہے وہ حقدار بنا دے۔ اللہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رکن شورا سے حاجی اسد بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ ہمیں ہر جمعرات کو جو دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، درود پڑھائے جاتے ہیں، وہ بھی پڑھا دیں اور جو ضروری اعلانات ہوں وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول، ابھی آپ نے بیان کے دوران ایک حدیث مبارکہ سنی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ جتنے بھی عاشقان رسول یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا، رکن شورا ترجمان دعوت اسلامی مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب امیر اہل سنت کی بیعت کے مجاز بھی ہیں۔ آپ میں سے وہ اسلامی بھائی جو کسی بھی پیر کامل کے مرید نہیں، ان کے ذریعے امیر اہل سنت کے مرید بن جائیں، اور جو کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، امیر اہل سنت کے طالب بن جائیں۔ وہ مرید اپنے ہی پیر صاحب کے رہیں گے، امیر اہل سنت کے اس مبارک سلسلے کا فیضان بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں رکن شورا کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیجیے۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو عید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یا اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں، آئیے وہ درود پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک درود پاک جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے یہ رحمتوں پر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صاحبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافعی امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ 2 احادیث طیبہ سننے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کو مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کو توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کو بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی کے چاہنے والے، نیکی کے کام میں جلدی کر
اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی انشاءاللہ الکریم حلقہ ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا کی صورت ہوگی۔ اسلامی بھائیوں کچھ اعلانات سن لیجئے۔ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، یہ اس کا نفع نقصان سب دعوت اسلامی کا ہے۔ بڑی پیاری پیاری کتابیں ہمیں مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ آج میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے نماز کے احکام، بیسکس آف نماز ہیں، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز، قضا نمازوں کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ، اور بہت ساری چیزیں نماز کے متعلق، فرض، واجبات، سنتیں سب موجود ہیں۔ یہ کتاب آج اسپیشل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مکتبۃ المدینہ کی باہر موجود ہے، اور میری گزارش ہے کہ بہت سارے تحفے ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ یہ وہ تحفے ہیں جو بعد میں رہنے والے ہیں، کام آنے والے ہیں۔ میں صرف اپنی مثال دے دیتا ہوں، کافی دنوں سے سفر پر ہوں، جہاں جاتا ہوں لوگ قیمتی ہار پہناتے ہیں، پھولوں کے گلدستے دیتے ہیں، اور میں انہیں سمجھاتا بھی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے ہار پہنائے، اتنے گلدستے دیے، اگلے سیکنڈ وہ ہار بھی اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے، وہ گلدستے بھی سائڈ پہ رکھ دیے، ہزاروں روپے ضائع تو نہیں کہوں گا، لیکن چلے ہزاروں روپے خرچ ہو گئے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کتابیں تحفے میں دیں۔ میں پڑھوں گا تو بھی آپ کو ثواب، لے کر جاؤں گا تب بھی آپ کو ثواب۔ تو اس کو عام کیجئے، وہ تحفے دیں جو کام آنے والے ہیں، جو ثواب والے ہیں، زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ تو انشاءاللہ یہ کتابیں جو ہیں اس کا رواج بنائیں کہ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کوئی آپ کے گھر آ رہا ہے تو اس کو کوئی اچھی سی کتاب، کوئی پیاری سی چیز تحفے میں دے کہ اس کو استعمال کرے گا تو آپ کو اجر ملے گا۔ تو نماز کے احکام، یہ کتاب میری گزارش ہے کہ سارے اسلام میں لے جائیں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ ہمارا یہ جو ہفتہ ہے 14 دسمبر سے 21 دسمبر تک ماہنامہ فیضان مدینہ کا ویک منایا جا رہا ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کیا ہے؟ یہ ویکلی رسالہ ہے، دعوت منتھلی رسالہ ہے جو ہر مہینے ایک خوبصورت بکلیٹ فیضان مدینہ کے نام سے، ماہنامہ فیضان مدینہ کے نام سے جاری کی جاتی ہے۔ ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے، تو اس کو آپ چاہیں تو پورے سال کے لیے سبسکرائب کروا لیں۔ مکتبے والے باہر ہوں گے، آپ کے گھر، آپ کے آفس، ہر مہینے یہ پہنچتا رہے گا اور آپ اس سے سیکھتے رہیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ امت حضرہ کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز میں ذکر کیجیے گا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
گنبد خضرا شریف کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا مانگی جائے گی. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے. آج ہم نے بیان میں بھی سنا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. توبہ شرمندگی کا نام ہے. ہو سکے تو اپنے گناہوں کو یاد کر رو رو کر اپنے رب کے حضور معافی طلب کرتے ہیں. اور سبحان اللہ، ہم نے یہ بھی سنا کہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج فرشتے بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں، ان کی دعاؤں کا بھی ہمیں حصہ مل جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کا بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اللہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے. ہاں، جن ہاتھوں سے دعا کر رہے ہیں وہ ہاتھ گناہ کر کر کے کالے کر دیے. اے اللہ جس زبان سے التجا کر رہے ہیں وہ زبان بھی گندی. اللہ کوئی عمل نہیں تجھے سنانے کے لیے. اے پروردگار یہ اقرار ہے کہ ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اے اللہ شب جمعہ ہے، مانگنے کی رات ہے، یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں. اللہ تجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کا واسطہ، پیارے آقا کے مبارک چہرے کی طرف نظر فرما مولا. اس رخ روشن کے صدقے آج ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما مولا. تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد. تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد. نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. اے اللہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تیری رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ آج کی رات ہم سب کی بخشش فرما دے. ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما. اے اللہ اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی آئے ہیں، علماء بھی آئے ہیں. اے اللہ یہ بیان اور یہ دعا میں نہ جانے دنیا میں کہاں انٹرنیٹ کے ذریعے تیرے بندے تیری بندیاں بھی ہاتھ اٹھائے شامل ہوں گے. اے اللہ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ. اے اللہ آج کی رات ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب
واتوب الیہ، اے اللہ ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، اے سب سے بڑے معاف کرنے والے آج کی رات ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اے کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف فرما، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، اے کریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ اے کریم ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، اپنے نیک بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ آج ہم نے با جماعت نماز کی، اے اللہ فضیلت سنی ہے، اے اللہ پہلے تو التجا ہے کہ 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اور پھر با جماعت اور سبحان اللہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے کریم مولا ہمارا دل تلاوت قرآن میں لگا دے، ذکر و درود کرنے والی زبان دے دے، اے اللہ ہمیں حرام دیکھنے سے بچا لے، ہمیں حرام بولنے سے بچا لے، ہمیں حرام سننے سے بچا لے، اے کریم ہمیں حرام کھانے سے بچا لے، اے پروردگار تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، بڑی امید لیے تیرے بندے آئے ہیں، کئی تو دور دور سے آئے ہوں گے اور اس لیے آئے ہیں کہ اجتماع میں جا کر دعا کریں گے، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اے اللہ اپنے دکھ درد اپنی پریشانیاں تجھے نہ بتائیں تو کس کو بتائیں، اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو ہمارے دکھوں کا مداوا کرے، اے بیماروں کو شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے قرضداروں کے قرضے اتارنے والے ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے پریشان حالوں کو سکون دینے والے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری بے قراریوں کو قرار میں بدل دے، ہماری بے چینیوں کو چین میں بدل دے، اے اللہ طرح طرح کے دکھ ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری مشکلوں کا حل نہیں ہے، مگر مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو اپنا مسئلہ جب کسی کو بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں تمہارا پرابلم بڑا ہے، تمہارا مسئلہ بہت بڑا ہے، یہ آسانی سے حل نہیں ہوگا، اے اللہ یہ لوگوں کے لیے بڑا ہے، ہمارا ایمان ہے تیرے لیے کچھ بڑا نہیں ہے، انک علی کل شیء قدیر، ہمارا یہ ایمان ہے، اے اللہ جب تو چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے، بیماری کے اندھیرے سے نکال کر اے اللہ شفا کے اجالے میں داخل کر دے، اے اللہ غمیں اے اللہ مدینے سے دوری کی رات سے نکال کر صبح طیبہ نصیب فرما دے، اے پروردگار ہمیں ہمارا ایمان ہے تو چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اے اللہ ہمارے لیے بھی راستے نکال دے، اے اللہ ہماری مشکل آسان کر دے، ہم میں جو جس خوشخبری کے انتظار میں ہے، اے اللہ شب جمعہ ہے، اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں، اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج سب کو وہ خوشخبری عطا فرما دے، جو جس خبر کا منتظر ہے، جو جس پریشانی کے دور ہونے کا منتظر ہے، اے اللہ کرم کر اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اے اللہ ہماری وہ مصیبت دور فرما دے، ہماری وہ تمنا پوری فرما دے، اے پروردگار جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما، اے کریم آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من